جو اسٹاک ایکسچینج والے ہیں نا, انہوں نے مل کر ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. کبھی مارکیٹ کو گرا دیتے ہیں, اگلے دن مارکیٹ کو چڑھا دیتے ہیں, اور اسی طرح اتار چڑھاؤ کا ڈرامہ کرتے ہوئے مارکیٹ کو کافی نیچے لے گئے. یہ میں بتا دوں آپ کو, اور آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ان سے محتاط رہیے گا. یہ کسی دن کچھ بھی کر دیں گے. میڈیا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے, جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہے. دیکھیں, سرمایہ کاروں کی جو سرمایہ کی حفاظت ہے, یہ ذمہ داری کس کی, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو گرانے اور چڑھانے کا ایک بہانہ مل گیا ہے, ان کو ایک ڈرامہ مل گیا ہے. اب یہ بغیر ٹوکن کے جو ہمارے سرمایہ کار ہیں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. میزائل بحرین میں لگے گا اور اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے, اور دنیا کے اندر کوئی اور اچھی خبر آئے گی تو ڈسکو ڈانس پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. سوری, یہ ڈرامہ, یہ ڈھکوسلا, یہ میں قطعی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ جب میں یہ سمجھاتا تھا کہ سائنسی طور پر جب بین الاقوامی منڈیاں گریں گی تو پاکستان کی منڈی بھی گرے گی, تو یہ ڈسکو ڈانسر لوگ جو تھے یہ کہتے تھے نہیں, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب میں کہتا تھا کہ جو گروتھ نمبرز ہیں وہ متاثر ہوں گے تو اسٹاک ایکسچینج گرے گی یا چڑھے گی, تو یہ کہتے تھے نہیں, گروتھ نمبر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج تو ریٹرنز پہ چلتی ہے. سر میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, میرے جیسے پڑھے لکھے بچے کو ان کے سامنے بٹھا دیں, یہ تو میں آپ لوگوں کے ٹی وی کے لحاظ میں انہیں کچھ بولتا نہیں ہوں, میں ایسی کم تیسی پھیر دوں گا. اور میں اکیلا نہیں ہوں, میرے جیسے اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں, جو لاجک یعنی منطق کی جو سکول ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں. منطق یعنی لاجک کی بنیاد پر میں ان کو سب کو چت کر سکتا ہوں. لیکن بات یہ کہ آپ کی قوم منطق میں یقین ہی کہاں کرتی ہے. آپ کی قوم منطق پہ بات کہاں سنتی ہے. منطق ان کو سمجھ میں نہیں آتی. منطق ان کی سمجھ بوجھ سے اوپر کی چیز ہے. یہ کہتے ہیں جذباتی باتیں کرو ہمارے ساتھ, پورا دن یقین کریں حساب بناتا رہے تو کس کس کے 50 روپے اوور ایکٹنگ کے کاٹنے, 15-20 کروڑ روپے ہو گئے جو لوگوں سے اکٹھے کرنے, سب کے 50-50 روپے اوور ایکٹنگ کے کاٹ رہا ہوں. پوری قوم اوور ایکٹنگ کر رہی ہے. ہر بندہ یہاں پہ بالی ووڈ ایکٹر ہے پاکستان میں, اوور ایکٹنگ کا ماہر. آپ نے دیکھا ہوگا نا, انڈین ڈرامے دیکھے ہوں گے آپ نے, وہ پتہ نہیں کون سا شرما ہے جس کا الٹا چشمہ ہے, وہ ڈرامہ دیکھا نا آپ نے. پوری قوم وہی دیکھ رہی ہوتی ہے, یا اس طرز پہ ڈرامے بنا رہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر, تارک مہتا کا الٹا چشمہ. تو بات یہ کہ ہماری جو قوم ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی, اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, چھوٹی سی بات پر اوور ریئیکشن دے رہے ہیں. ہاں کیا ہوا, کوئی چھوٹی سی بات, ہاں کیا ہو گیا, پریشان ہو گئے, کوئی بیکار سا لطیفہ سنا دیا, ہاں 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 1 گھنٹہ ہنس رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے بھائی جان, میرے پیارے بھائیوں بہنوں, آپ لوگوں کا مانسک سنتولن, میرا مطلب آپ لوگوں کا دماغی توازن تھوڑا سا زیادہ نہیں, تھوڑا سا. میں پاگل ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں نا. عرب ہنس رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, یہ عرب لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں. آپ پتہ لگا دبئی میں اور دوسرے جو وہاں کے جو ممالک ہیں عرب کے, وہ ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار راکٹ آتا ہے, باقی ساری قومیت والے بھاگتے ہیں وہاں سے کہ یار راکٹ آ رہا ہے, میزائل آ رہا ہے. پاکستانی باہر پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, یار کہاں سے آ رہا ہے راکٹ, کہاں جا رہا ہے, اچھا یہ ہمارے انچولی سے آیا ہے. بھائی آپ اپنا کام کرتے نہیں ہو, سمجھتے نہیں ہو آپ بات کو. اور بات صحیح ہے, پاکستان کے اندر معیشت کے کوئی اصول لاگو نہیں ہوتے, میں مان گیا اس بات کو, آئی ایگری. آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میرے خیال احسن مہنتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ویلکم کرتا ہوں احسن مہنتی صاحب آپ کو. تھینک یو. احسن مہنتی صاحب, معذرت, بات کچھ ایسی ہے کہ میں کچھ خصوصیات بتا رہا تھا اپنی قوم کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ایک میں ہی برا ہوں, باقی سب لوگ تو ٹھیک ہیں, لیکن جو ٹھیک لوگ ہیں ان کی خصوصیات آپ کو بتا رہا تھا.
سر یہ کیوں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ کسی دن مارکیٹ فل کریش کر کے بند کروا دیتے ہیں, کسی دن مارکیٹ پوری چڑھا کر پھر بند کروا دیتے ہیں, یہ چکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز بتائیں مجھے. دیکھیے آئی تھنک کہ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کچھ پروسپیکٹو دیتے ہیں وار کے. اب یہ ساری جو کریکشن تھی یہ تو وار کو ریلیٹڈ کریکشن مارکیٹ میں دیکھی گئی تھی کہ وار جو ایسکیلیشن ہوتی ہے, جو اسرائیل یو ایس وار اگینسٹ ایران ہے, آئی تھنک اس کی ایسکیلیشن مارکیٹ کے اندر انفلیشن فیئرز لائی تھی. انفلیشن فیئرز جب آتے ہیں تو ظاہر ہے آنے والے وقتوں میں پالیسی ریٹ کے بڑھنے کے خدشات آ جاتے ہیں, اور وہ خدشات کے بعد جو ہے وہ انویسٹر میسو جو ہے وہ سیلنگ انہوں نے کی. آئی تھنک کہ جب کل بات آئی کہ یہ وار ویری کمپلیٹ ہے, اور آئی تھنک کہ جو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز $122 کو ٹچ کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ $83 کی طرف بھی آئیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک میجر ریزن ہے کہ جو آئل پرائسز کا کم ہونا, انفلیشن کے جو فیئرز ہیں اس نے ریسیڈ کیا, اور مارکیٹ جو ہے دوبارہ سے تیزی کی طرف جو ہے گامزن ہے. تو آئی تھنک کہ جو اس میں ریزن یہ ہے اس کا مینلی کہ آگے جو ہے وار اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ جو فیئرز ہیں, اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ ایکسپورٹس پہ بھی پڑتے تھے, اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ بھی پڑتے تھے, اور پھر جو سپلائی آف آئل کے جو کنسرنز تھے وہ بھی کچھ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آئے, جس کے بعد جو ہے وہ پورا ٹرینڈ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہے. سر لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان تو صبح میں کچھ ہوتے ہیں, شام میں کچھ ہوتے ہیں, لیکن بیانوں کے پیچھے وہ بڑے ذہین, عقل مند اور ویژن والے آدمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ کس کو برے لگیں اچھے لگیں وہ لوگوں کی مرضی ہے. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ سب ہونے سے پہلے وینزویلا جو کہ سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے, اس کو مکمل طور پہ اس کے تیل کے ذخائر کو یہ لوگ قابو میں کر چکے ہیں. اور ڈرل بیبی ڈرل پہلا ڈائیلاگ تھا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صدر بنتے ہی بولا تھا, جس کے معنی یہ ہیں کہ بڑی بڑی آئل کمپنیاں جو ہیں وہ بالواسطہ بلا واسطہ کسی طریقے سے اس پورے معاملے سے جڑی ہوئی ہیں. کل انہوں نے بیان کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم سو ہارڈ. پھر اس کے بعد شام کو بیان دیا کہ جنگ اب اختتام پہ ہے کیونکہ ان کے پاس نہ بحریہ ہے نہ فضائیہ ہے. تو مجھے بتائیں میں کون سے والے بیان کو مانوں, صبح ناشتے والے میں یا رات کو ڈنر والے؟ دیکھیں ٹو انفارچونیٹ کہ یہ جو ان کے بی پی ہیں ان کے بھی بیانات کچھ اسی طریقے سے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم وار ہے, اور آئی تھنک کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ ایک بگننگ ہے ابھی اس وقت, اور ان کے بیان ہیں کہ کمپلیٹ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو دو ویوز ہیں اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے, لیکن ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے کم از کم یہ بینیفٹ ہوتا ہے. کل جو G7 کی انہوں نے ایمرجنسی ریزروز کو وڈرا کرنے کی بات کی, اور پھر ظاہر ہے یہ سپلائی آئل کی لے کر آتے میسو سپلائی مارکیٹ میں. تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک میجر ریزن ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ چیک ہوئی, اور پھر میجر جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ان کا یہی تھا کہ جب ایران وار ویری کمپلیٹ ہو گئی تو اس پہ جو ہے وہ ایک میجر جو ہے سلمپ آیا انٹرنیشنل آئل پرائسز نہیں, میں. لیکن فرام تو این آئی تھنک کہ اینالسٹ یہ ایک پرسپیکٹو, کیونکہ آپ کموڈٹی مارکیٹ میں بہت ایکٹیو ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ رائٹ ناؤ what I understand is that they control the production of the majority of the exportable oil in the world. When I say they, اس کا مطلب ہے their companies control the majority production of exportable oil. Am I correct or am I wrong? جی آف کورس ان کے پاس جو ہے وہ سپلائی میجر کا جو میجر سپلائی ہے اس کی ایکسیس بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو 400,000 بیرلز پر ڈے کے اضافی آؤٹ پٹ کی جو بات تھی وہ بھی سامنے تھی, لیکن اس کے بعد آئل پروڈکشن ہالٹ بھی کویت کی طرف سے. اور آئی تھنک کہ وہ ایک میجر ریزن تھا کہ اوپیک جو ہے وہ اتنا افیکٹو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آئل پروڈکشن وہ بڑھاتا ایسی صورتحال میں جہاں پر اس کے اوپر ہی جو اس کی جو پروڈکشن فیسلٹی ہو وہ ان پر بامبنگ ہو رہی تھی. بٹ یو آر رائٹ کہ ایونچوئل سپلائی لائنز جو ہیں وہ وہیں سے فالو کرتی ہیں, اور وہاں پہ جو ایمرجنسی ریزروز ہیں ان کو اگر یوز کیا جائے تو آئل پرائسز کے اندر جو ہے وہ پریشر آ سکتا ہے. اس وار سے پہلے ہی جو میکسیمم آئل پریڈکشن تھی WTI کروڈ کی وہ تقریباً $85 تھی, اور پرائسز تقریباً اس کے قریب ہی چل رہی ہیں. یہ وار پریمیم
$10 کا ملا کے جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن تھی. آئی تھنک کہ وہاں سے زیادہ اگر کوئی پرائسز ہوتی ہیں جس طرح سے $122 کی طرف گئی تھی, وہاں پہ کوئی ایسا ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس کو آپ پھر وہ آپ اس کو ویلویٹ کرتے پھرتے ہیں, بٹ پرائسز وہیں آ جاتی ہیں $85 کے قریب سے. تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں آپ کی باتیں بڑی غور سے سنتا ہوں, اور آپ نے پہلے بھی پیش گوئی کی تھی. مجھے یاد ہے پروگرام کے اندر آپ نے یہ بات کی تھی کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ہاؤ اینڈ واٹ, دا کوشچن از گوئنگ ٹو بی وین. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی پیش گوئی صحیح نکلی. دیکھیے, سو نائس آف یو. بات اس وقت یہ ہے کہ جو آپ نے کہا تھا ٹائمنگ کا سارا معاملہ ہوگا, ٹائمنگ کب ہوگی, تو ٹائمنگ کے حساب سے تو آپ کا اندازہ صحیح نکلا ہے. جی بالکل, وہ تو اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا کہ جو وار ہے وہ اب یہ پرولونگ ہوتی ہے, یہ بھی اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ حد تک یہ بات نہیں, اس بھی ہے بارے میں کہ بھی پیش یہاں گوئی پہ دیں, کیونکہ دیکھیں پاکستانی خواہشات کو خبر بناتے ہیں. آپ بالکل سٹریٹ فارورڈ مجھے بتائیں, لوگ بول رہے ہیں ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں جن لوگوں نے 40 سال تک جنگ نہ چھوڑی وہ 40 دن میں نہیں چھوڑیں گے. میرے خیال سے تو چلے گی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ سٹیٹمنٹس تو جو ہیں وہ آپ سیکنڈ سٹیٹمنٹ جو وی پی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اٹس جسٹ دا بگننگ. تو آئی تھنک کہ ہم اس کو زیادہ جو ہے اس پر توجہ دیں. بٹ ظاہر ہے مارکیٹ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس پر موو کرتی ہیں, اور جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئل پرائس کے اندر جو ہے 30% گراؤ آیا. تو آئی تھنک کہ اس کو ہم افیکٹولی دیکھیں تو سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے اس کو کافی پازیٹیولی لیا گیا ہے کہ یہ نیئر کمپلیشن ہے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے وارز کے اندر, ویریس ٹیکٹکس ہوتی ہیں جیتنے کی, اور اس میں وننگ ٹیکٹکس میں ون آف دا ٹیکٹکس ہے کہ آپ پہلے ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنی ون کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو آپ کی اینیمی نہیں, ہوتا ہے وہ تو وہ اس کو ایران کا میڈیا ان کو اتنا ڈائجسٹ نہیں نہیں کر جتا رہا سکتا. جنگ میں جتنا پاکستان کا میڈیا جتا رہا ہے ان کو جنگ میں. یقین کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایران کے میڈیا نے ایران کو اتنا نہیں جتایا میڈیا میں جتنا پاکستان کی میڈیا نے ایران کو جتا دیا. وہ تو حیران ہو رہے ہیں, انہوں نے تو بلکہ اپنے چینل آف کر دیے, پاکستان کے چینل دیکھ رہے ہیں, بولے ہیں یار اس والے چینل پہ تو ہم لوگ جیت رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے چینل تو پاکستان کے, ہمارا میڈیا تو آپ کو جتا رہا ہے بھائی. وہ خود پریشان ہیں. they are amazed and they are shocked at the way we are misinforming the people of Pakistan about the reality of the situation. Anyway, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو لوگوں نے بات کی ہے, جرید رسالے میں نے پڑھے, انہوں کا the biggest casualty is not actually Iran or Israel. The biggest casualty is the Persian Gulf. It is the Arab states. Are they correct or are they wrong? جی بالکل, یہ تو اگر آپ دیکھیں اوور آل پرسپیکٹو تو اس کا جو بینیفیشری ہوگا ایونچولی وہ تو ایونچولی یو ایس ہوگا کہ اس کے پاس ایک اور ٹریٹری آ جائے گی آئل کی پروڈکشن کے ریلیٹڈ. بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو گلف اسٹیٹ جو ہے اس وقت ان کو بھی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر ریئیکٹ نہیں کر رہے اس کے اوپر. بٹ اب وی ریلی نیڈ ٹو سی کہ یہ آگے یہ پرولونگ ہوتی ہے اور اس کا کیا اس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ آؤٹ کم ہوتا ہے. بیکاز یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم آپ کی کریکشن دیتے ہیں, لانگ ٹرم پھر وہیں جاتی ہے بات. تو ہمیں ریئلی نیڈ ٹو سی کہ جب وہیں پہ دوبارہ جائے گی تو پھر ظاہر کریکشن بھی ہوتے ہیں اور پھر جو ہے آئل پرائسز بڑھتی بھی ہیں. تو وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کتنا جو ہے وہ ٹائم پریویل کرتی ہے, کہ ایک دن کرتی ہے یا فار ایگزامپل ایک ویک میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لمبی وار ہے اور پھر اس کے بعد آئل پرائسز پھر بڑھتی ہیں. اچھا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ وینیزویلا از دا لارجسٹ ایکسپلورڈ آئل ریزرو آف دا ورلڈ, لیکن یہ کہ جو اس کے بعد جو 3 نمبر ہیں یعنی سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ ود رسپیکٹ ٹو ایکسپورٹس, دے آر ان آور ریجن, یعنی اٹ انکلوڈس سعودی, عراق اینڈ ایران. ناؤ وی آر آل ویل اویئر کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں اس وقت امپیکٹڈ اور افیکٹڈ ہیں. Do you think their economies are going to have a severe impact on perhaps Pakistan's economy or no? دیکھیں, ٹو انفارچونیٹ کہ ہم اس وقت اسٹیٹ آف وار کے اندر مڈل ایسٹ پورا آیا ہوا ہے. اب مڈل ایسٹ جو ہے اس کے اندر ہماری ریمیٹنسز بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, ایکسپورٹس بھی ہماری جاتی ہیں وہاں پہ, اور آئی تھنک کہ جو ہماری ٹریولنگ ہے ساری وہاں سے ڈیپینڈنٹ ہے, انٹر لنکڈ ہے سارا پورا سسٹم. ہماری آرمی کی جو کانٹریکٹس ہیں فار ایگزامپل ڈیفینس کانٹریکٹس ہیں وہ سعودیہ سے لنکڈ ہیں. بہت ساری جو ہے وہ کمپلیکیشنز اس میں ہیں کہ ایک طرف ہمارا کانٹریکٹس ہیں ٹو ڈیفینڈ کنگڈم سعودی عربیہ, بٹ یو ایس کی جو ہے وہ انٹینشن ہے کہ ہم اپنے
ہی جو ہے وہ سبجیکٹ پر رہے ہیں. اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی کمپلیکس ہیں اس وقت کہ یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن کہ یہ جو اکنامک امپیکٹ ہے اس کا ڈیفینیٹلی آنا ہے, ہماری اکانومی پہ بھی آنا ہے, ان کی اکانومی پہ بھی آنا ہے, اور یہ اتنی کمپلیٹ نہیں ہے جتنی کمپلیٹ جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. تو یہ ایک رات کا اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ایونچولی باتیں وہیں جائیں گی دوبارہ سے کہ اس وقت انسرٹنٹی ہے, وار ہے, اور جب تک وار رہے گی تب تک کمپلیٹ نہیں ہے. تو وی ریلی نیڈ ٹو سی کہ یہ اکنامک امپیکٹ اس کا ایونچولی کیا آتا ہے. بٹ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ اوور FY27 جو ہے وہ 7% پر انفلیشن رہے گی. اور انفلیشن جو ہے سرٹنلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکلی آئل پرائسز بڑھی ہیں, اس کا انفلیشن امپیکٹ تقریباً 2.5% ہے, ہماری انفلیشن اس سے بڑھے گی. تو وی ریلی نیڈ ٹو سی کہ ہمیں کس طرح سے ہم اپنے پالیسی ریٹس کو اور پالیسی ٹائٹننگ کو کس طرح انٹیکٹ رکھتے ہیں. ایسی سچویشن میں جہاں ہم IMF پروگرام میں وہاں پر ہم نے کچھ باتیں ایسی بھی کی تھی انیشیلی کہ سپر ٹیکسز وغیرہ میں ہم ریلیف دیں گے, وہ رد کر دی گئی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ٹیکس شارٹ فال اپنی جگہ پر ہے. تو کافی ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں, اکنامک ٹائمز ہیں, نہ صرف ہماری اکانومی پہ بٹ دوسری جگہوں پر بھی جو ہے کافی زیادہ چیلنجز ہیں, جس سے اکنامک گروتھ پہ جو ہے وہ بیسکلی امپیکٹ آئے گا انٹل لیس کہ یہ واقعی میں جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے وار اگر اوور نائٹ, اور پھر یہ ہمیں اس سے کچھ اچھی خبریں ملتی ہیں جس میں ہمارا پورا جو گروتھ ہے وہ اس پہ پوری ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ وار کمپلیٹ ہو گئی تو اکنامک گروتھ ریٹ دوبارہ پاکستان میں آئیں گے, اور پالیسی جو ہے وہ ایزنگ کی بھی پاسبلٹیز ہیں. نہیں وہ لیکن آپ نے پاسبلٹی اگر کی لگا دی نا ساتھ, اور اگر میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ گیا کہ پاکستان کی GDP اگر خدا نہ خواستہ امپیکٹ ہو گئی اس جنگ کی وجہ سے, تو پھر آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ہمارے نمبرز اتنے لو ہیں, اور وہ بھی میں کہتا ہوں میڈ اپ ہیں ایکچولی. تو اگر ریئل GDP نکالی جائے تو شاید نیگیٹو ہی نکلے, لیکن یہ باتیں میں کروں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وی آر دی موسٹ ونڈریبل کنٹری رائٹ ناؤ ان دا ریجن بیکاز آف آور انرجی ریلائنس آن دا گلف. ابھی انرجی ریلائنس کی یہ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ تو تسلی دے رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اشاروں کنایا میں یہ بھی بتا رہی ہے کہ وی ول رن آؤٹ آف آور اسٹاک. What is the worst possible scenario and what is the best possible scenario? But please talk about the worst possible scenario first. دیکھیے ورسٹ پاسبل تو جو ابھی اس وقت جو ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارمز اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر جو ہے جو ہم نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے شپس موو نہیں ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی سپلائی لائنس پہ امپیکٹ آتا ہے. تو وی ریلی نیڈ ٹو سی کہ یہ ہم لوکل جو ہماری آسٹیرٹی کی بات نکلی ہے کل پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہے کہ وہ انہوں نے آئل کی جو گورنمنٹ یوزیج ہے اس پہ 50% اس کو فار 2 months کر دیا ہے, اور پھر ایٹ لیسٹ انہوں نے جو ہے وہ سیلریز کو کٹ دیا ہے. آئی تھنک کہ آسٹیرٹی کی باتیں ہونی چاہیے. ورسٹ پاسبلٹی جو ہے وہ ان ہمارے میجرز کے بارے میں اور آسٹیرٹی میجرز کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے خیال سے یہ آسٹیرٹی میجرز صرف کاسمیٹک ہیں, ان سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں if we don't have oil stock. اگر آئل سٹاک ختم ہو گیا تو پھر ان میجرز کا ہم نے کیا کرنا ہے. ایسی اسنا کے اندر دوسری طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ وہ بالکل اس رائے سے متفق نہیں ہیں اور وہ مزید جنگ جاری رکھیں گے. ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے, انہوں نے نفی کر دی ہے بیان کی. اب مارکیٹ پھر گر سکتی ہے, ابھی ہو سکتا ہے مارکیٹ اس کا فوراً اثر نہ لے. ظاہری بات ہے یہ بیان عین اس ٹائم پر آیا جب مارکیٹ بند ہونے والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ایران والوں نے کہ جناب ہم اس چیز کی نفی کرتے ہیں, جنگ جاری رہے گی. اب بولیں اب کیا ہوگا. خیر اینی وے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. احسن مہنتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احسن مہنتی صاحب کچھ نکات پہ بات ہو رہی, لیکن دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ آپ کا بھی ہمارا بھی جو کام ہے میڈیا کا یا آپ کا کام ہے فائنینشیل مارکیٹس کا انالیسس کا, you have to call and perhaps speculate about the future, sometimes even forecast. آپ نے چند چیزوں کے متعلق بات کی. I have strong apprehensions about Pakistan's growth numbers after this war. میرے خیال سے انرجی کی جو کمی ہوگی اس کی وجہ سے ہماری GDP جو ہے بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ مزید چلا تو ریمیٹنس ہماری امپیکٹ ہو سکتی ہے. اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں. جی یہ تو آئی تھنک کہ یہ وی نیڈ ٹو سی کہ یہ
انرجی پرائسز کہاں جاتی ہیں اور بیسکلی انرجی کی سپلائی بھی امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک کہ اس کی ڈسٹرپشن امپیکٹ بالکل کرے گی. اور اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو وار کا اسٹیٹس ہے آئی تھنک کہ وہی ساری چیز ریفلیکٹ کرے گا. بٹ وی ہیو میڈ شیور کہ ہماری جو ویسلز ہیں وہ یو اے اور سعودی کی طرف ہیں, ریڈ سی کی طرف بھی ہیں, بٹ وہاں پہ ہوتیز ہیں. آئی تھنک کہ جو ٹائم ول ٹیل کہ یہ کس ایکسٹینٹ آف اس کا امپیکٹ ہمیں پڑتا ہے. رائٹ اوے ہم پہ امپیکٹ نہیں ہے, بٹ آسٹیرٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اسٹیپس لے رہی ہے ایسے جس کے اندر کچھ میڈیاز پر یہ بھی جو ہے بات سامنے آئی ہے کہ ہم اسکولس کو یا پھر ہم جو آفیسز ہیں ان کی جو ٹائمنگز ہیں آئی تھنک جو ان کے نمبر آف ڈیز اٹینڈنس ہے اس پہ بھی کچھ امپیکٹ ہم نے اس پہ لینا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے انڈسٹریل ایکٹیویٹی پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑنا ہے. تو آئی تھنک کہ وی آر ان ویری ان ڈفرنٹ ٹائمز. اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ایک طرف جو ہے وہ جو رائول ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں گے وار کو, اور جو لیڈ کر رہے ہیں وار کو یعنی کہ وہاں سے کمپلیشن کی باتیں آ رہی ہیں, اور جو ریولری ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کی خاتمے کی بات نہیں آ رہی. تو ٹو مچ کنفیوژن ان دا میٹر. وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ یہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. اسی پہ ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ انرجی کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا. رائٹ ناؤ وہ نہیں ہے, لیکن پرسپیکٹیولی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر وار کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, اور اگر وار کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ اس کا امپیکٹ اتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی جو ایران کی اسٹیٹمنٹ اسی طریقے سے آ رہی ہے کہ دے ول الاؤ ایٹ لیسٹ پاکستان ٹو گو تھرو فار اٹس انرجی ریسورسز. ہم دیکھنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ افیکٹولی کیا دیکھیں ہمیں اس وقت آئل ٹینکرز آر unwilling to take the route. They are saying that we are safer in the safety of various bays and ports. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک آئل ٹینکر جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے سمندری ٹینکر کہ وہ تو ایئر کرافٹ کیریئر سے بڑے ہیں. سپر ٹینکرز بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ سر دیٹس ناٹ پاسبل کہ دے ول ٹیک اے رسک انلیس دا وار کمز ٹو اے کمپلیٹ اسٹاپ. تو اب وہ کمپلیٹ اسٹاپ والا ایشو یہ ہے کہ ابھی تو ایران نے بیان دے دیا ہے کہ یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے, جنگ جاری رہے گی. تو وہ تو سوال کا جواب ہمیں مل گیا. بٹ فار ہاؤ لانگ والا ایشو ہے کہ اب ہاؤ لانگ کتنا ہے. میں فار ہاؤ لانگ کی 3-4 ٹائم لائنز آپ کو بتاتا ہوں, آپ بتائیے گا. ایک پاکستانی وشفل تھنکر جو کہ ورلڈ کپ T20 ہار کے آئے ہیں, جب ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے, ان کا ویو یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی. سیکنڈ ویو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آغاز کے ٹائم پر بولا تھا 4 to 5 weeks. اور تھرڈ ویو that this is going to be very long term, that means it would stretch to more than a year. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل اپیرنٹلی تو نظر آ رہا ہے یہ پرولونگ ہوگی, اور ظاہر ہے اب اس میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہماری مارکیٹ اس کو فالو کر رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گراؤ ہے یا چڑھاؤ ہے اس کے اندر اس کا اسٹیٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. تو وی نیڈ ٹو سی, وی پرے کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ یہ ساری We are entering the third week, by the way. We are entering the third week. جی تو یہ پرولونگ اگر ہو جاتی ہے جو نظر آ رہی ہے, اور اگر ایسی پرولونگ اگر ہو جاتی ہے تو اس سے اکنامک امپیکٹ آئے گا. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے بڑے اچھے ایفرٹ کی ہے, اور آسٹیرٹی میجرز کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں. ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ میک شیور کریں کہ ہم اپنی ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کریں, اور سگنیفیکنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرو ہو, آئل ریزرو موجود ہو. اور ایسی اسٹیٹمنٹس اگر آتی ہیں تو وہ مثبت اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے. اگر آئل پرائسز بڑھ جاتی $122 کی طرف چلی جاتی تو اس کا ہمیں لوکلی جو ہے 30-40% آئل کو اور بڑھانا پڑتا ہے, جس سے ہماری انفلیشن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. تو اس کو ہم دیکھیں تو وہ اس کو ہمیں کافی پازیٹیو لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے اس نے کافی کوشش کی کہ آئل پرائسز کو سپریس رکھے. اس سے ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں یا جو اس کی یوزیج ہو رہی ہے ایون چائنا کے اندر, وہ وہاں پہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹنگ بڑھ نہیں رہی ہے, اور اگر وہ انفلیشن کم رہتی ہے تو یہ اوور آل اکنامک گروتھ کے لیے کافی زیادہ مثبت ثابت ہو سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ پلان بھی اکیلا ہمارا ہی نہیں, بلکہ پلان بھی بہت ساری گلف سٹیٹس کا بھی نہیں تھا, بہت ساری GCC کنٹریز کا بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ چاہے وہ کویت ہو, چاہے بحرین ہو, چاہے قطر ہو, یا ایون ادر کنٹریز, ان کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کے زیادہ جو ہے نا وسائل موجود نہیں ہیں.
بیکاز جب یہ پروڈیوس کرتے تھے تو سائملٹینیسلی یہ اسے اپنے پورٹس کے ذریعے ایکسپورٹ کر دیتے تھے. اب ان لوگوں نے بھی اسٹوریج کیپیسٹی اتنی نہیں بلڈ کی بیکاز دے آر ایکسپورٹنگ کنٹریز, ناٹ کنٹریز دیٹ کنزیوم. سو واٹ ہیپنز از ایون دا بیسٹ آف دا بیسٹ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو اسٹور مور دین 40 days. So hypothetically speaking, they will stop production in case this continues for longer. Is it a correct statement given by financial magazines internationally that after 40 days oil production may come to a stop if the war doesn't stop? دیکھیں ٹو انفارچونیٹ ان کے جو بڑے پروڈیوسرز ہیں لائک کویت جس طرح ہم نے ڈسکس کیا وہاں پہ پروڈکشن تو ہالٹ ہو گئی. اسی طرح سے فورس میجور جو ہے بحرین اور قطر میں بھی ہم نے دیکھا LNG کی جو فورس میجور ہوئی. تو آئی تھنک کہ بہت ساری ایسی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جنہوں نے اسٹاپ کر دی ہے پروڈکشن آئل کی یا ادھر گیس کی, اور آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ تو نظر آ رہا ہے, لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ ہوگا. اور ظاہر ہے اس بات کو تھوڑا سپریس کرنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وار کمپلیٹ ہے, آئی تھنک کہ وہ بھی ایک اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے, ورنہ انفارچونیٹلی اس کا کافی زیادہ جو ہے اس میں بلیک مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو جو ہے اس میں ہورڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر میں ہیں. بٹ شارٹ ٹرم جو ہے بھی دیر از لٹل ہیپینس کہ یہ کمپلیشن کی طرف ہے وار, اور ہم اسی طرح سے اس کو دیکھ لیں تو آئی تھنک اٹس گڈ. اب اگر لانگ ٹرم میں یہ سسٹین کرتا ہے یہ وار تو آئی تھنک کہ اس کا سارا امپیکٹ پڑتا ہے ایکسپورٹ نمبرز پہ بھی پڑتا ہے, اور اس کا جو ہے امپیکٹ جو ہے ریمیٹنسز پہ بھی پڑتا ہے, اس کا امپیکٹ اکنامک گروتھ پہ پڑتا ہے, اور انسرٹینٹی بڑھاتی ہے جب انرجی ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو آئی تھنک کہ اس میں جو اس کا سولوشن وہی ہے جو اس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ آسٹیرٹی گورنمنٹ اس میں اسٹیپس لیتی ہے اور ایسی ایکٹیویٹیز کو کم کرتی ہے جہاں پر جو ہے وہ آئل کا یوزیج زیادہ ہے, انرجی کا زیادہ یوزیج ہے, تاکہ ہم سیلف سسٹین کر سکیں ایسی ایونچویلٹی کو جس میں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن فلپ سائڈ بھی ہے نا اس کی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کا فرٹیلائزر سیکٹر ہے وہ تو اس کا تو انپٹ ہی یہ نیچرل گیس ہے. اب لیٹس لک ایٹ اندر سیکٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں, وہ انرجی سیکٹر ہے. آپ کے IPPs ہیں, آپ کے IPPs پاکستان کے IPPs جو ہیں دے آر ریلائنٹ آن فاسل فیولز اینڈ آرگینک انرجی ٹو رن دیئر سسٹمس. تو بیسکلی وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں. تو بائی اینڈ لارج کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرکولر ڈیٹ بھی نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتی ہے, پاکستان کی انرجی سیکٹر اور انرجی پرائسز بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں, پاکستان کا فرٹیلائزر سیکٹر بھی امپیکٹ ہوتا ہے, اور پاکستان کے سارے انرجی انٹینسو انیشیٹیوز انکلوڈنگ سیمنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں, یا ایون ٹیکسٹائل بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی اور بالخصوص اسٹاک ایکسچینج تو براہ راست متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ہوا تھا تبھی تو پریشر آیا تھا, بٹ ہم یہ اس پرسپیکٹو کو بھی لگ رہے ہیں کہ جس نے یہ وار لگائی ہے وہ اس نے کہا ہے کہ کمپلیٹ ہے. تو آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ بھی جو ہے جو پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ہم ایک پورے سینیریو کو دیکھیں کہ جہاں پر جو اس کو لیڈ کر رہا ہے اس وار کو, اس نے اس میں اپنی ون ڈکلیئر کی ہے, اور آئی تھنک کہ ہم اسی کو اس کو بیس لائن بنا لیں. لیکن اب اس کو بیس لائن بنا لیا, اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں. بات یہ کہ جنگ جب نہیں ہوئی تھی تو گولڈ میں آیا اسپائک, لوگوں نے بولا جنگ ہونے والی ہے اس لیے گولڈ کی قیمت بڑھ گئی. جب جنگ ہو گئی تو سونے کی قیمت گر گئی. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ تو کھلا تضاد ہے. دیکھیں US ڈالر جو ہے سیف ہیون ہے. اب ڈالر اگر بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس میں جب ڈالر بیسڈ پرائسنگ ہوتی ہے گولڈ کی, اور ڈالر بڑھے گا تو پھر اس میں آئل پرائسز بھی کم ہوتی ہیں اور گولڈ پرائسز بھی کم ہوتی ہیں. تو ڈالر اسٹرانگ ہو گیا پوسٹ وار. ڈالر اس لیے اسٹرانگ ہو گیا کہ ڈالر خود ایک سیف ہیون جو کرنسی ہے وہ بن گئی, اور پھر سیف ہیون کرنسی جو ہے وہ اتنی سیف ہیون ہوتی ہے کہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ چونکہ ڈالر میں ڈینومینیٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کے اندر گولڈ پرائسز میں کریکشن آتا ہے. تو جتنا پرسنٹیج ڈالر بڑھا اتنا گولڈ اسی پرسنٹیج سے کم با. لیکن اس وقت جو ہے اس کا یہ کوئی کمپلیٹڈ سینیریو نہیں ہے, اس وقت گولڈ پرائسز پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو بٹ یہ ہے کہ اگر ڈالر اسٹرانگ رہے گا اور اسٹرانگر رہے گا اگینسٹ میجر کرنسیز, ہم نے دوسری کنٹریز کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان پہ امپیکٹ آتا ہے تو ڈالر آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالر کے اندر اپنا جو ہے وہ کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, بٹ ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری جو اکانومیز ہیں ان پہ اتنا زیادہ ان کو ہرٹ ہوتا ہے یہ انرجی
انویلیبلٹی کا کہ ان کی کرنسیز گرنا شروع کر دیتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا آسٹریلین ڈالر گری تو پھر ظاہر ہے آسٹریلین ڈالر کے اگینسٹ میں US ڈالر بڑھے گا. اسی طرح سے US ڈالر جب اسٹرانگ ہوگا تو پھر گولڈ پرائسز کم ہوں گی. بٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ پرائسز دوبارہ چڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ یہ وار کی انسرٹنٹی موجود ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے گولڈ کی جتنی ریسرچ پڑھی اور کچھ ریسرچ جنریٹ بھی کی, اس میں جو میڈیم ٹرم رپورٹس تھیں یا لانگ ٹرم رپورٹس تھیں ان میں وار کا ذکر نہیں تھا. مطلب جتنی میں نے پڑھی شارٹ ٹرم کے اندر میں بھی, جیسے آپ سے بھی پروگرام کر رہے تھے, ایک بلڈ اپ کی بات ہوئی اور یہ 2-3 مہینے, لیکن بہت ساری رپورٹیں ایسی ہیں جو پچھلے سال آئی تھیں, کچھ مڈل آف لاسٹ ایئر آئی تھیں, کچھ اگست سپٹمبر میں آئی تھیں. دے آل پریڈکٹڈ گولڈ ٹو بی اراؤنڈ $6,000, مے بی سم پریڈکٹڈ ایون ہائر, بٹ دا ایم از دا ایلیمنٹ آف وار واز نیور, مطلب اس میں رپورٹوں میں نہیں تھا. وائی؟ دیکھیں ایک ہی بات انہی میں تھی, اور آپ ریکال کریں وہ جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی. جی جی, اور وار کا اس لیے بات نہیں تھی کہ وار ہوئی نہیں تھی, اور یعنی کہ ابھی یہ جو ہم ریجنل وار کہہ رہے ہیں جس کو ہم آئی تھنک کہ یہ اس کا پرسپیکٹو لوگوں نے جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی کہا تھا, بیکاز یہ بیشتر اس میں ڈیولپمنٹس تھیں, اس میں یوکرین رشیا کی ڈیولپمنٹس تھیں, اس میں اسرائیل اینڈ جس کے اندر اسرائیل اینڈ ایران کی ڈیولپمنٹ تھی. بٹ ظاہر ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اور بھی بہت سارے ریجنل پارٹنر اس میں انوالو تھے, یعنی کہ اس میں پاک افغانستان بھی سچویشن تھی, اس میں پاک انڈیا بھی سچویشن تھی. تو ایک جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی جس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں ہمیں بہت, پھر اس کے اندر ایک میجر رول US ڈالر کا بھی تھا کہ US ڈالر کیونکہ ویک ہو رہا تھا تو گولڈ اس وجہ سے بھی بڑھ رہا تھا, اور ویک اس لیے ہو رہا تھا کہ آئیڈیلی US کے اندر جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے تھے. تو پھر اس وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ ویک ہو رہا تھا, تو پھر اس میں جو ہے وہ آئل پرائسز جو ہیں یا گولڈ پرائسز اس میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا. اچھا, ڈو یو اسٹل تھنک فرام اے جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل سائڈ دیٹ دا ورلڈ از رائٹ ناؤ یونیپولر؟ آپ کے خیال سے ابھی بھی یونیپولر ہے, یا ابھی ہے ایسا کوئی اور دنیا کی ایسے ممالک ہیں جو کہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک سگنیفیکنٹ انسرٹنٹی ہے, اور اس انسرٹنٹی کے اندر چونکہ USD کو جو ہے وہ سیف ہیون کہا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ پرائسز کے اندر کچھ سپریشن ہے. بٹ جس طرح سے گولڈ پرائسز اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آئل پرائسز بھی گرنے چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے آئل پرائسز کو $122 تک جاتے ہوئے دیکھا, ایسی سچویشن میں جہاں پہ ڈالر بھی اسٹرانگ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ زیادہ پریویل کرتی ہے. اگر کوئی جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی بڑھتی ہے تو ڈالر کے اسٹرانگ ہونے کے باوجود جو ہے ہم دیکھیں گے کہ گولڈ پرائسز بڑھیں گی, اور ڈالر کے اسٹرانگ ہونے کے باوجود جو ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی. تو آئی تھنک یہ سچویشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ایز دا وار پرولونگز اس کا کیا امپیکٹ بنتا ہے, اور وہی جو ہے وہ حتمی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہوگی کہ یہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں کس طرف جاتی ہیں. اور آئیڈیلی جو ہے اس وقت وہ سپریسڈ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وار جو ہے وہ ویری کمپلیٹ ہے ایز اسٹیٹڈ بائی US پریزیڈنٹ. پاکستان's diplomatic efforts اور پاکستان's participation as far as diplomacy اور respecting our defense agreements, اگر یہ ہوتا ہے پاکستان کا کوئی بھی رول, اچھا رول, پازیٹیو رول, اس سے ہماری مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ میں دبے پسے الفاظ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل بھی ہمارے مہمان آئے تھے, انہوں نے کہا کہ وی ہیو بین سینڈوچڈ بیکاز آف آور جیوگرافک لوکیشن. جی دیکھیں بالکل ہم نے ایک ڈیفینس پیکٹ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے, بٹ ٹرمپ کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اس بیسس پر بھی ہے کہ پاکستان شوڈ لک انٹو اٹس اون اکنامک سچویشن اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا اس وار کے اندر انٹری لینا. کافی ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں اور چیلنجنگ ان کے آنسرز ہیں. تو یہ تو وی نیڈ ٹو سی کہ اس سچویشن میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اور جب ہم اس سچویشن میں جاتے ہیں. سچویشن ریمینز ویری سیف, اور اللہ کرے خیر خیریت سے ہم نیویگیٹ کر کے ان مرکی اور جسے آپ کہیں سٹارمی سی میں سے گزر جائیں, کیونکہ یہ بڑا مشکل رستہ ہے ہمارے لیے اور ریئلٹی چیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ جناب احسن مہنتی صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے. بہت سارے سیناریوز کے اندر کیپٹل مارکیٹ, کموڈٹی مارکیٹ اور پاکستان کی اکانومی کے کیا آؤٹ کمز نکل سکتے ہیں ان کے لیے,
وہ سارے ہم نے ڈسکس کیا, بڑی کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بہت بڑا پیراڈاکس ایگزسٹ کرتا ہے. عوام کے نظریات, جذبات کچھ اور ہیں, ظاہری بات ہے ریئلٹی کچھ اور ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور ہم جس طرح سے اس کو وار کو ڈپکٹ کر کے بتا رہے ہیں وہ پرہیپس وی آر پلینگ ٹو دا ایموشنز آف دا آڈینس, لیکن ان ریئلٹی جو ہے یہ ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ ہو گئی, کیونکہ پاکستان از ویری ہیویلی ریلائنٹ فار انرجی آن دا گلف کنٹریز. اب پرابلم یہ ہے کہ گلف کنٹریز کی اکانومی سے پاکستان کی اکانومی بھی چلتی ہے. اب آپ بولیں گے کس طرح سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان کے اندر یہ وہاں سے آ رہی ہیں, دے آر کمنگ ٹو پاکستان, ایڈنگ ٹو آور اکانومی, ایڈنگ ٹو آور جی ڈی پی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ورکر ریمیٹنس آپ کے پاس جتنی آ رہی ہے یہ بہت کم ایسی ہے کہ جو تھرو پراپر چینلز آ رہی ہے, ورنہ تو ہماری معیشت بہت پہلے دباؤ کا شکار ہو چکی ہوتی. بہت سارے لوگ انفارمل چینلز کے ذریعے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں, یعنی اپنے کسی دوست, کسی جاننے والے, کسی عزیز, کسی گاؤں والے کے ہاتھ پیسے بھیجتے ہیں واپس, یا وہاں پر ریسیو کروا کے یہاں پہ ریسیو کرواتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کو تو ایکنالج کیا جا چکا ہے کہ گرے مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق ڈاکومنٹیشن کے سوال و جواب موجود نہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریئلٹی بیسڈ ہیں. پاکستان کی اکانومی پر اگر آفیشیل امپیکٹ اتنا سا آئے گا تو ان آفیشیل امپیکٹ اتنا آئے گا, یعنی اس کا تقریباً دگنا یا تگنا. تو وی آر ناٹ رائٹ ناؤ ان ٹچ ود ریئلٹی اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو اے پلان بی. In the comprehensive plan B, cosmetic plan has been presented before us. The reality of the situation is کہ دیکھو میں بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں سے عمر میری کم ہے, تو لیکن یہ کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ I have been observing the countries that are involved in this war for many decades. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ in these many decades their behavior has been such کہ یہ اس کو پرولونگ کریں گے, یہ اس کو ڈریگ کریں گے. اور اس کا کیا ہے, میں دیکھیں ہمیشہ بندے کو پازیٹیو ہونا چاہیے, لیکن وہ پازیٹیوٹی کے چکر کے اندر پاکستان ورلڈ کپ T20 سے باہر ہو کے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے دھکے کھا کے واپس آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ تھی. پازیٹیوٹی بھول جاؤ, کرکٹ کھیلو. اسی طرح ملک کے جو معاملات ہیں ان کو بھی جب ہم نے چلانا ہوتا ہے تو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دس پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی, دس از ارریلیونٹ. ریئلٹی کی طرف آئیں. آپ نعوذ باللہ آؤٹ کم آف تھنگز ود یور پازیٹیوٹی چینج نہیں کر سکتے. آؤٹ کم آف تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ایز دے آر, وچ مینس دے آر ریئل. تو اکانومی کے بارے میں بھی اسی طرح ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے. آج کے پروگرام کے اندر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.